لیکن یقین تو تب تک نہیں ہے نا جب تک کوئی ایسا پروف نہ ہو. جیسے ہم یہ جو بات کر رہے ہیں تو کیا کوئی ایسا پروف ہے کہ جسم کا کوئی حصہ اس سے متاثر ہوتا ہے یا کہ جسم اب کا تو کوئی ریسرچ نے بہت سی چیزیں واضح کر دی ہیں کہ بنیادی طور پر جو نشے کی بیماری ہے وہ جو ہمارا ریوارڈ سسٹم ہے جس میں یعنی ڈوپامین کار فرما ہے. ہمارے دماغ میں ایک ریوارڈ سسٹم ہے جسے ہم لذت اور انعام کا جو ہے گڑھ سمجھتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ریوارڈ جو سینٹر. اچیومنٹ کے وقت ہوتا ہے آپ کو. مطلب ہمارے زندگی میں جو بھی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے فائدے کی ہوتی ہیں اگر ہمیں اس کا مزہ نہ آئے یا ہمیں اس کا کوئی ریوارڈ نہ ملے تو پھر ہمیں موٹیویشن نہیں ہوگی. لہٰذا ہماری زندگی اس طرح ہوتی ہے کہ ہم کوئی گول سیٹ کرتے ہیں اور اچیو کرتے ہیں اور امتحان دیا پاس ہو گئے تو اس سے ہمیں جو خوشی ہوتی ہے یا ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی گاڑی خرید گے اور پھر گاڑی خرید لیتے ہیں تو پھر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. تو عموماً جب ہم گول سیٹ کرتے ہیں اور اچیو کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک انعام کا احساس اور ایک مزے کا احساس ہوتا ہے. جب برگر کھاتے ہیں تو مزہ بھی آتا ہے اور ریوارڈ فیل ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم ورکہولک ہو جاتے ہیں اور مطلب ایک کام کرتے ہیں بہت زیادہ تو اس کا جو ریوارڈ آتا ہے تو اس میں بھی اچھا فیل ہوتا ہے. لیکن پھر یہ نشے بیچ میں آ جاتے ہیں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا آ جائے کہ جیسے بٹن دبایا تو روشنی ہو جاتی ہے اور کمرہ آپ کا جگمگ کرنے لگتا ہے. تو کسی زمانے میں روشنی کی واحد سورس جو تھی وہ سورج تھا اور لوگ سر شام پہ سو جایا کرتے تھے. لیکن جب سے یہ بلب آئے ہیں اور بتیاں آ گئی ہیں تو آہستہ آہستہ شام جو ہے وہ رات میں ڈلنے لگی اور اب لوگ رات 3-4 بجے تک آپ لاہور میں دیکھیں بڑی رونقیں چل رہی ہوتی ہیں. تو کسی چیز کا جو ایکسیسو استعمال ہے وہ بعض اوقات اس کے نتائج بہت برے نکلتے ہیں. تو یہ جو انسان کو پتہ چل گیا کہ کیسے اس کا جو ریوارڈ سینٹر ہے اس کو ہائی جیک کیا جا سکتا ہے یعنی اپنی مرضی پہ چلایا جا سکتا ہے. جب چاہے سگریٹ پیا تو ڈوپامین فلو ہو گئی, جب چاہے برگر کھا لیا, جب چاہے چرس پی لی. اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی صرف اتنی ہے کہ یہ سب ایک وہمہ ہے, اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے. کوئی سچ مچ کی چیز اچیو نہیں ہو رہی, یہ ایلیوژن ہے. آپ نے کچھ اچیو نہیں کیا. جب آپ گول اچیو کرتے ہیں تو آپ کی زندگی آگے بڑھتی ہے, لیکن جب گول اچیو کیے بغیر ہی آپ کو ڈوپامین فلو ملتی ہے تو زندگی تو سٹک ہو جاتی ہے. جی چاہتوں کے پیچھے نہیں, اس میں تو اب ضرورت ہی نہیں نہ رہی. آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی کسی ایڈکٹ کو دیکھا اس فکر میں مبتلا ہو کہ مستقبل کا کیا بنے گا, بچوں کا کیا بنے گا, ان کی روزی روٹی کا کیا بنے گا. وہ ہیئر اینڈ ناؤ میں ان کے پاس ایک بٹن ہے جو دباتے ہی وہ سب کچھ فیل کر لیتے ہیں, ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں وہ ریالٹی سے. دیکھیں نا, اگر آپ کوئی گول سیٹ کرتے ہیں اور 3 مہینے اس پہ محنت کرتے ہیں اور وہ گول اچیو ہوتا ہے تو آپ کو مزہ آتا ہے. تو ایک یہ سینیریو ہے. ایک یہ ہے کہ کوئی ڈرگ کی فوری طور پر مزہ آ گیا تو 3 مہینے ضائع ہونے سے بچ گئے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا, ہیئر اینڈ ناؤ میں یہ ہوا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے دماغ میں ایک پری فرنٹل کارٹیکس ہے جسے ہم ہیومن برین کہتے ہیں, جس کو عام زبان میں ہم شعور بھی کہتے ہیں, جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں, تو وہاں نفع نقصان کو جج کیا جا رہا ہوتا ہے. وہاں چیزوں کے اچھے برے ہونے کو بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے, وہاں پلاننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جیسے بندے کی نظر فرض کرے دور کی نظر کمزور ہو جائے تو کتاب تو وہ ٹھیک پڑھ سکتا ہے لیکن دور کہیں اس جگہ کوئی چیز ہو تو آپ نہیں دیکھ سکتے. تو ہمارا جو دماغ ہے جو اس کا یہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے یا شعور والا حصہ ہے, اس کی بھی دور کی نظر کمزور ہو جاتی ہے. یعنی ابھی کا فائدہ اس کے لیے کافی ہے, لیکن جو فائدہ بعد میں ہونا ہے کبھی بہت دیر بعد وہ اس کو نظر نہیں آتا, نہ فائدہ نہ نقصان. وہ کہتا ہے ابھی کی بات, اس کی دور کی. پری فرنٹل کارٹیکس جو آپ کا ہائی جیک ہو جاتا ہے. وہ ہائی جیک تو ہوتا ہے ریوارڈ سینٹر, لیکن پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ آپ کا سست ہو جاتا ہے. وہ اس کا کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا, وہ اپنی فل صلاحیت پہ کام نہیں کر سکتا. اور اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو جو ڈرگ ہے اس کے براہ راست اثرات سے اسے اپنی نارمل فنکشننگ میں مشکلات ہوتی ہیں.
دوسرا یہ کہ کچھ نشوں سے جسم کے اندر جو ہے ٹاکسنز پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے شراب ہے تو اس میں ایک ٹاکسن بنتی ہے, الکوہلکس میں بنتی ہے جو الڈیہائیڈ ہے, اور یہ ایک انیستھیٹک تھا جو 100 سال پہلے بے ہوشی کی دوا کے طور پر استعمال ہوتا تھا. اچھا, اب یہ جب خون میں سرکولیٹ کرتا ہے اور اب ڈرنک حالت میں کسی کو دیکھیں تو ہی از ناٹ انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل, ہی از انڈر دی انفلوئنس آف الڈیہائیڈ. تو اس سے وہ دماغ کا یہ حصہ نم ہو جاتا ہے, انیستھیٹائز ہو جاتا ہے. اس کے انیستھائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جذباتی دماغ ہے وہ کھل کھیلنے لگتا ہے. جب کنٹرول والا دماغ سو جائے تو خواہش والا دماغ حکومت کرنے لگتا ہے, یعنی نشئی دماغ حکومت کرنے لگتا ہے جو کہتا ہے ہیئر اینڈ ناؤ میں مجھے نشہ چاہیے. اور جب انسان نشے کی خواہش میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ مجھے مزہ آئے, اور اس کا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بدنام نہ ہو, پتہ نہ چلے, تو پھر وہ جھوٹ بولتا ہے. پھر جھوٹ بولنا جو ہے یہ اس کی ایک ضرورت پوری کرتا ہے, اور نشہ جو ہے اس کی ریوارڈ کی ضرورت پوری کرتا ہے.